بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک غریب آدمی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ایک غریب آدمی کو درخت کے نیچے اتنا خزانہ ملا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، آخر درخت کے نیچے خزانہ کیسے ملا؟ اور یہ ایک بڑی سی مچھلی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حصول علم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی کا۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، دو سگے بھائی ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا اور وہ بہت رحم دل بھی تھا، لیکن وہ غریب تھا، جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکی سے اس نے بہت سی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر میں اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں کوئی بھی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے بن جاتا اور کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر تک وہیں کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے ایک عام سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ نے اسے کہا، تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہاں اجنبی ہو کیا؟ اب سے پہلے تمہیں کبھی اس شہر میں میں نے نہیں دیکھا۔ اس غریب آدمی نے کہا، حضور، میں بہت غریب آدمی ہوں، قسمت کو آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ غریب آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور وہ غریب آدمی وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ وہ جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کرتا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ دریا سے وضو کر کے میں نماز ادا کر لوں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کی نیت ہی باندھ رہا تھا کہ دریا میں ایک بہت بڑی سی مچھلی باہر نکلی۔ اس مچھلی کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا۔ اس نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا نہیں، بس ذہن میں اس کے یہ سوال ضرور اٹھا تھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا تو وہ مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پالو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا، ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنی پریشان ہو؟ اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ مچھلی کہنے لگی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں۔ میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا آخر اس کا کیا سبب ہے، اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر راز کیا ہے۔ انہی سوچوں میں پانی میں رہ کر بھی میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا، تم بے فکر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سوال کا جواب تمہیں ضرور مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا، کسی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا، اس میں بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ اسے بھوک لگی، کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آلوچے کا درخت نظر آیا۔ اس نے کچے پکے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے۔ جب اس کی شاخیں وہ توڑنے لگا تو آلوچے کا درخت فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی
मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ। मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से ये ज़रूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने दरख्त से भी वादा कर लिया। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी। वहां पर किसी भी इंसान के रहने का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। कोई इंसान भूले से भी अगर वहां कदम रख लेता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के झुंड में घास फूस की एक झोंपड़ी नजर आई। हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वो थक तो चुका था और बहादुर भी था कि अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा थोड़ा आराम करने के लिए मैं इस झोंपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफ़र को शुरू करूँगा। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा फ़कीर गहरी नींद सो रहा है, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। न जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फ़कीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो नहीं उठा। उसने सोचा इनकी नींद खराब नहीं करूँगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम से कम इनको नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया। वो करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोंपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई ज़मीन पर रेंग कर चल रहा है। वो जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी वो बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अजदहा इससे पहले कि उस पर हमला करता उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मार कर वो फतहयाबी के साथ झोंपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फ़कीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था अब वो जाग गया है। फ़कीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसने कहा, आपकी झोंपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी इजाज़त के बगैर मैं आपकी झोंपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूँ। उस फ़कीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद ख़राब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहे हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा सरअंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से इस अजदहे को मार दिया जिसने अब तक ना जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए हैं। ये खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता और तुमने जो काम किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो इन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नज़ारा नज़र आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन उसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फ़कीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है? फ़कीर ने कहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे के साथ हो और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वो चाहती है कि वो किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस इस बादशाह से जाकर कह दो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा। इसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फ़कीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुदगर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठी है। उसे कहो वो अपनी अक्लमंदी से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। उसका रंग स्याह इसलिए है क्योंकि वो हमेशा जलती रहती है, वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह कि उसकी ज़ुबान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता, ना वो कलमा पढ़ती है ना वो दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दुरूद पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन वो ना जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बुझती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला यानी स्याह है, जिसको देखकर इंसान को कराहत महसूस होती है। इसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस आलूचे के दरख्त का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फ़कीर ने कहा, आलूचे के दरख्त के नीचे जड़ों में ख़जाना दफन है।
اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے اس مسئلے کا حل نکال کر آپ کو دوں گا اور آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس درخت کے نیچے دفن ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور اس خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے آلوچے کے درخت کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ درخت نے اس سے کہا، اللہ کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس خزانے کو کھود کر باہر نکال لو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنی قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ دو۔ انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، بس اس اللہ والے نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جب تم یہاں آئے تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آئے اور ہماری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا محل آخر گر کیوں جاتا ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، تم انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی اس کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کی تمام مخلوقات کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، جو بھی ضرورت مند ہوں، ہمیں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، بگڑیاں بن جاتی ہیں اور اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نصیحت آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔